میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ، حادثے کا مطلب ہمارے ہاں منفی ہوتا ہے، ارے یہ حادثہ ہو گیا، حادثے کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی خرابی، حادثہ ہونے والی بات کو کہتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہو گیا، چلو حادثہ کا لفظ نہیں کہتا، واقعہ، کوئی واقعہ ہو گیا اچھا یا برا، فوراً تبصرے ہمارے کیا ہوتے ہیں، ارے جی وہ تو جی بس دیر ہو گئی، کچھ پہنچنے میں دیر ہو گئی، کچھ وہ چیز نہیں تھی، ہم لوگ صرف اسباب پر رہتے ہیں۔ فوراً کہیں اللہ تعالی معاف فرمائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، برا ہو گیا تو کہیں ہم سے کوئی، اور اچھا ہو گیا تو کہیں اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ لیکن اسباب پہ بات بعد میں کر لو، پہلے ہی کہنا نہیں یوں ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور آج کل تو معاملہ الٹا ہے، اچھا ہو گیا تو جی میں نے کر دیا، خراب ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہے، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اسباب کو سمجھو، اسباب ہیں، اللہ تعالی نے بھی عالم اسباب میں یہ سب کچھ بنایا ہے، مگر ان پر یقین کر لینا اور رب پر یقین نہ رکھنا یہ مومن کا کام نہیں۔ تو اللہ کو ماننے والے کون ہیں؟ جو آیتوں کو مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ کیا مطلب؟ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے، ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں۔ تلوار رکھیں گے، بندوق رکھیں گے، مگر بھروسہ کس پر؟ اللہ۔ اللہ چاہے گا تو اس کے ذریعے حفاظت ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو لاکھ پستولیں رکھی ہوں، آپ نے ریوالور رکھے ہوں، گن رکھی ہوں، کسی کام کی اونچی، ہاں جی، اور آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں رزق دیا ہے۔ رزق کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، دی ہوئی چیز۔ رزق کے معنی اونچی کہیے گا، آپ صرف کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں، رزق کے معنی دی ہوئی چیز۔ اللہ نے ہمیں دیا، مال بھی دیا، صحت بھی دی، جسم و جان سب کچھ اللہ نے دیا۔ اس کے رزق میں سے جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی راہ میں، اونچی کہیں، نہیں آواز آئی، ہم تو جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کی سپیڈ کیا چاہتے ہیں؟ 2 سے 4، 4 سے 8 ضرب دیتے ہیں، ملٹی پلائی، ایک کے بعد 2 نہیں، 2 اکٹھے چاہتے ہیں 10 ہو جائیں، 10 کے بعد یہ نہیں کہتے 11، کہتے 100 ہو جائیں، 100 کے بعد یہ نہیں 101، 1000 ہو جائیں، ہم آگے سے آگے۔ آپ یاد کر لیں اصول، طمع، کیا لفظ کہا میں نے؟ طمع، منع، جمع، 3 ایک جیسے لفظ، منع، طمع، جمع، جس طرح میں نے پہلے سنایا، طمع، منع، جمع۔ یہ جو لالچ ہے نا، لالچ، طمع، گریڈ، یہ انسان سے وہ کام کرواتی ہے جانور لگتا ہے۔ یہ انسان کو اتنا گرا دیتی ہے کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ اور اس طمع کے لفظ کو لکھو، توئے میم عین، اردو میں کہہ رہا ہوں، عربی میں تا میم عین۔ کوئی نقطہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، جب وہ لفظی نقطے سے خالی ہے اس نے دینا کیا ہے؟ بظاہر اس میں تو نقطہ بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے کہا نا، تمارا سے ہر فست ہر سہتی، ہر لفظ کے لیے یہ قانون نہیں ہے، یہاں صرف سمجھانے کے لیے۔ یہ لفظ خالی ہے تو اس نے کیا دینا؟ کہیں یہ آپ قانون ہر لفظ پہ لگائیں، وہ بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بات۔
نقطے سے بھی خالی ہے. سمجھے؟ یہ جو طمع ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ضرورت کے مطابق کماؤ، دوسرے کے مال پر طمع نہ کرو، دوسرے کے مال پر اونچی، کوئی دے تو منع نہ کرو. نہیں جی رہنے دیں جی، اور اندر سے کیا یار یہ ذرا زور دے گا تو پھر لوں گا. اگر رب دلوا رہا ہے تو منع نہ کریں. ضرورت سے زیادہ جمع نہ کریں، ضرورت سے زیادہ دوسرے کے کام آ جائے، کسی اور کا بھلا کرنا. ہم الٹا کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں، دوسرے کو منع کر رہے ہیں اور ہر ایک کی طمع کر رہے ہیں. الٹا معاملہ ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے جائز خرچ. آپ کو اچھا پہننے کا شوق ہے ضرور پہنیں، اچھا کھانے کا شوق ہے ضرور کھائیں، اچھا رہنے کا شوق ہے ضرور رہیں، مگر فضول خرچی سے بچیں. فضول خرچی سے. کھانا آپ کو ایک آدمی کا چاہیے، پکایا آپ نے 4 آدمیوں کا، اور 3 آدمیوں کا کھانا 3 کو دے نہیں رہے، ضائع کر رہے ہیں. دعوت میں گئے ہیں، ضرورت آپ کی جتنی ہے اس سے ضرورت سے زیادہ بھر لیا، باقی آپ نے گرا دیا. یہ غلط ہے. آپ کو اچھا لباس پہننا، اچھا لگنا، اچھی سواری، جس کا شوق ہے کرو، جائز خرچ، ناجائز نہیں. اگر اللہ نے دیا اور آپ کی خوشی کے مطابق ہے، آپ کسی اور کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. یہ شریعت نے کیوں حکم رکھا زکوٰۃ کا؟ مال والے کے پاس مال ہے، غریب کے پاس نہیں ہے. غریب کے معنی ویسے اجنبی کے ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس مال نہ ہو اس کو بھی آپ غریب کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اجنبی جیسا. اس کو آپ دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو وہ آپ کا دشمن ہوگا، دیں گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا خیال کرے گا. تو دینے سے محبت بھی بڑھے گی، مال بھی بڑھے گا. کم ہاں کوئی لٹا رہا ہے وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے مال کو بے دریغ لٹا رہا ہے، تو وہ اس کو ہم نہ سمجھ کہیں گے. لیکن اللہ کی راہ میں جائز خرچ کرنا، اپنے کھانے پہ کیا، بیوی بچوں پہ کیا، ضرورت پہ کیا، جائز خرچ کریں. اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا، والذین یؤتون ما اتوا، اللہ کی راہ میں دینا، نیکی میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیکی میں خرچ کرنا. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، تو ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے سرشار ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مالدار برا ہو. آپ سے کہلواؤں گا، ضروری نہیں کہ مالدار برا. جائز کمائی ہے، صحیح کمائی ہے، تو مالدار ہونا بری بات نہیں. وہ اس مال سے جنت خرید سکتا ہے. مال جائز خرچ ہوگا، نیکی پہ لگائے گا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. اور جس کے پاس خراب مال ہوگا تو وہ خرابی میں ہی جائے گا نا. وہ اس حرام کمائی کو اگر نیکی پہ لگائے گا تو کوئی ثواب نہیں ہو. کسی نے بتے کا مال ہے، اس کو چاہیے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو بانٹ دے. پتہ ہے کس کا لیا، اس کو لوٹا دے. نہیں لوٹا رہا ہے، مستحقین کو بانٹ دے. گناہگار رہے گا مگر اس سے تو اس وبال سے جائے. وہ کہے گا نہیں میں فلانی جگہ دوں گا، میرا نام ہوگا، تو وہ اس کو کوئی ثواب ملنے والا اونچی. ہاں یہ نہ سمجھے کہ ناجائز کمائی سے میں خرچ کروں گا، نیکیاں کروں گا. نہیں، اس کو تو وہ ویسے ہی دینا چاہیے اور بغیر ثواب کی نیت کے دینا چاہیے. دل، اب بات آئی ہے دل کی، ذرا اشارہ کر دوں. بظاہر بہت سے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو کہ یار ان کو تو خدا یاد ہی نہیں آتا ہوگا، یہ تو ہر وقت نوٹوں میں کھیلتے ہیں، ان کے پاس تو پیسے کی ریل پیل ہے.
ان کو خدا کہاں یاد آتا ہوگا؟ تو سن لینا، ہر مالدار ایسا نہیں۔ جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس حلال کمائی ہے، کاروبار کے ذریعے نفع کمایا، جائز کمایا ہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے نیکیاں کر کے جنت خریدی ہے، اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا ایک مزاج ہو گیا، ہم ہر مالدار کو برا سمجھتے، ایسی بات نہیں۔ پتہ ہو کہ جائز ہے کمائی، اس کی کاروبار ہے، نفع ہے، جائز ہے سب کچھ، تو اس کے بارے میں بدگمانی، آواز آئے نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً منہ سے نکال دیتے ہیں حرام کا مال ہوگا۔ بھئی تمہیں پتہ ہے؟ تم نے دیکھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ جو سختیوں میں اور طرح طرح کیفیتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ان کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو توفیق کس نے دی ہے؟ اچھا، بہت سے مال والے ہیں، مال تو ہے، دل نہیں ہے، اور بہت سے دل والے ہیں مگر ان کے پاس مال بہت نہیں، مگر جتنا ہوتا ہے خرچ کرتے۔ بظاہر مال نہیں ہوں گے لیکن اس کا دل بڑا ہوگا، اس کا بس نہیں چلتا کہ کیا کچھ کر دے۔ اچھا، بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں، مالدار ہو جاؤں، جب میرے پاس مال ہوگا تو میں آدھا اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو اس کی خواہش کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جب مال آئے گا تو ساتھ اپنی مصیبت بھی لائے گا۔ مال آئے گا تو اپنی مصیبت بھی، اس کے بعد کتنے مسئلے ہوتے ہیں، کتنے خطرات بڑھ جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھنا، ہر مالدار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، نیک بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، ایک بار پھر سن لو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، روض الریاحین کتاب ہے امام یافعی کی، اس میں ایسے واقعات بہت ہیں، اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ بھی ہوا ہے اس کتاب کا۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ عقیدت میں بھی ایسے واقعات لکھے ہیں انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں، میں کعبۃ اللہ کا، اللہ کے گھر کا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکے کو، نوعمر لڑکا، جوان خوبصورت، دیکھا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا۔ بڑا متاثر ہوا اس جوانی میں۔ یہ عمر تو کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے، بچوں کو کہاں خیال ہوتا ہے نوجوانوں کو، اور یہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے اس طرح۔ اس کے رونے کی کیفیت بڑی عجیب۔ اللہ والے تھے، فرماتے ہیں میری نظر اس کے دل پر چلی گئی، کیونکہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کا دل دیکھا تو وہ کسی لڑکی کے عشق میں رو رہا تھا۔ اندر کوئی لڑکی تھی، اس کے اندر دل لگا ہوا تھا، رو رہا۔ بظاہر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا بڑا نیک۔ فرماتے ہیں میں نے لا حول پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بظاہر دیکھو تو کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے، اور دل کی حالت یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کسی دنیا کی محبت۔ فرماتے ہیں طواف کر کے میں باہر نکلا، بازار سے گزر رہا تھا تو آگے ایک صراف، سونے والے کی، زرگر کی دکان، جیولر، اس کے دائیں بھی سونا، بائیں بھی سونا، سامنے بھی سونا، ہر طرف سونا ہی سونا، پیور گولڈ۔ اس کو دیکھ کے مجھے لگا اس کو اللہ یاد آتا ہوگا، ہر وقت تو سونے میں ہر طرف سونا، اس کو کبھی اللہ یاد آتا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے دل پر نظر کی تو اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ادھر وہ لڑکا کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے، دل میں کیا ہے؟ ادھر یہ ہاتھ دنیا میں ہے اور دل میں اللہ اللہ۔
متے میں بڑا متاثر ہوا، اس کا کیا حال ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ تو یاد رکھنا ہم کسی کے بارے میں بدگمانی بہت جلدی کر لیتے ہیں، فوراً جی میں جانتا ہوں جی۔ کیا جانتے ہو بھائی؟ اگر واقعی جانتے ہو تب بات کرو، ایسے ہی ٹھوک دینا اور پھر بدگمانی کر کے دوسرے کے ذہن کو خراب کرنا۔ تو وہ لوگ جن کو رب نے دیا ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں مگر اللہ سے ڈرتے رہتے، اللہ سے ان کے دل خوف خدا سے سرشار۔ یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا مال، یہ تیری دی ہوئی نعمتیں، کہیں ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو۔ سوچیں، ایک پیسہ کہیں غلط خرچ نہ ہو جائے، کوئی غلط شامل نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اور آج کل نہیں جی آنے دو جدھر سے آ رہا ہے، نہ حرام دیکھنا نہ حلال دیکھنا، تو بتائیے پھر کیا برکت ہوگی، بھلائی ہوگی، اچھائی ہوگی؟ نہیں۔ تو یاد رہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ سمجھ لے اس کے پاس آواز آئے